آج امت مسلمہ کا ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر مرد، ہر عورت، ہر پڑھا لکھا، ہر ان پڑھ، ہر شہری، ہر دیہاتی اس بات کو جانتا ہے کہ پوری روئے زمین پر مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہیں وہ پریشان ہیں، وہ مصیبتوں کا شکار ہیں، وہ بے حیثیت سمجھے جاتے ہیں، وہ قسم پرس مانے جاتے ہیں، وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ اگر اسی بات کو اہل علم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ سارا مسئلہ کیوں ہے، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ جب یہ بات ان کے سامنے آتی ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، تو امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ اس جواب پر مطمئن نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آج جو قومیں خوشحال ہیں، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جو انسانیت کو جیسے چاہے استعمال کرتے ہیں، وہ کون سا گناہ گار نہیں ہیں؟ ان کے گناہ تو ہم سے بھی زیادہ ہیں۔ ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں، وہ تو اللہ رسول کو بھی نہیں مانتے۔ ہم چلو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں 5%، 2%، 1% اللہ کی مان لیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو روزے رکھ لیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو حج کر لیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو عمل ہمارے پاس ہیں، کچھ نہ کچھ نیکیاں تو ہمارے پاس ہیں۔ اس کے باوجود پھر ساری کی ساری امت پریشان کیوں ہے؟ اگر اسی سوال کا جواب قرآن پاک سے اور حدیث پاک سے تلاش کیا جائے تو بات بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہم سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا جو قانون قدرت ہے وہ دنیا کے اندر مسلمان کے لیے الگ ہے، غیر مسلم کے لیے الگ ہے۔ قانون قدرت آخرت میں سب کے لیے برابر ہوگا، لیکن دنیا کے اندر اللہ پاک کا جو نظام ایک مسلمان کے لیے ہے، غیر مسلم کے لیے وہ نہیں ہے۔ ابھی جو آیت شریفہ پڑھی اور ابھی جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے، یہ آیت شریفہ سورہ احقاف کی ایک آیت شریفہ ہے۔ اس آیت شریفہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب غیر مسلم کو، جو بغیر ایمان کے اللہ کے سامنے پہنچے گا، اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو یہ کہہ کر ڈالا جائے گا، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم نے جو بھی اچھے کام کیے تھے اس کا بدلہ ہم دنیا کے اندر تمہیں دے چکے ہیں۔ مسلمان کے لیے قانون الگ ہے، غیر مسلم کے لیے الگ ہے۔ مسلمان کی اللہ پہلے آخرت بناتے ہیں، آخرت بن جاتی ہے پھر دنیا بناتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر اللہ رب العزت جب کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں، ایک بندہ اتنی عبادت کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، پھر اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر یہ فرماتے ہیں کہ فلاں بندے کو آج میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اور تجھے بھی حکم دیتا ہوں کہ تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کی نیکیاں اور بڑھتی ہیں، تو پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں خود اعلان فرماتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے، اے آسمان کے فرشتوں تم سب اس سے محبت کرو۔ آسمان میں اس کی محبت جب بھر جاتی ہے فَيُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ پاک اس کی دنیا بناتے ہیں، پھر لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت آتی ہے۔
پھر دنیا کا نظام اس بندے کے حساب سے چلتا ہے، لیکن پہلے اللہ مسلمان کی آخرت بناتے ہیں۔ اور غیر مسلم کے لیے، غیر ایمان والے کے لیے اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو وہ اچھے کام کرتا ہے اللہ اس کی پہلے دنیا بناتے ہیں، سارے اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں چکاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے یہ بعید ہے کہ کوئی بندہ اچھا کام کرے اور اللہ اس کو بدلہ نہ دے۔ غیر مسلم کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا، اس لیے اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں اللہ کی طرف سے دے دیا جاتا ہے۔ اور بالکل یہی اعتراض، یہی اشکال بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے ہیں تو منظر یہ تھا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ چٹائی جو تھی وہ بہت کھردری تھی، کوئی اس کے اوپر چادر بچھی ہوئی نہیں تھی۔ وَقَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ فِي جَسَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چٹائی کے جو تنکے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک میں چبھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے کمر مبارک پر چٹائی کے نشان آ چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو دیکھا کہ چٹائی کے اثرات مبارک جسم پر ہیں، بستر تک نہیں ہے، درمیان میں چادر بھی نہیں ہے، کوئی تکیہ نہیں ہے، کوئی بیڈ نہیں بچھی ہوئی، کوئی میٹرس نہیں بچھی ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو شروع ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ، آج آپ دعا فرما دیں کہ اللہ آپ کی امت پر وسعت کر دے، اس لیے کہ یہ روم اور فارس والے یہ تو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، ان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ان کے دربار لگے ہوئے ہیں، ان کے آمنے سامنے فوجیں کھڑی ہوتی ہیں، اور آپ اللہ کے اتنے بڑے نبی، آپ سے بہتر کوئی نہیں، آپ سے افضل کوئی نہیں، آپ سے بہتر زمین پر کوئی نہیں، آپ سے بہتر آسمانوں میں کوئی نہیں، جو تو خدا کے نافرمان ہیں وہ اتنے مزوں کے اندر، اور آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی نے اپنا اثر کمر مبارک پر بھی ڈالا ہوا ہے۔ یہی اشکال جو آج مسلمان کو پیش آتا ہے کہ ہم کچھ تو کرتے ہیں، 4 نیکیاں تو ہمارے پاس ہیں، حج بھی میں نے کیا ہوا ہے، یہ جو قومیں آج ہمارے سر پر مسلط ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، پھر ان کو اتنا کچھ کیوں مل جاتا ہے اور ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ ہم قصب پرس کیوں ہیں؟ ہم لائنیں لگا کر پلیز پلیز کیوں کرتے ہیں؟ ہم بے حیثیت کیوں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی۔ یہ واقعہ بخاری شریف مسلم شریف دونوں کے اندر ہے۔ کیا جواب دیا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے؟ آپ نے فرمایا او فی شک انت یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے ابھی تک تجھے سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ابھی تک تمہیں شک ہے؟ اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ قومیں ہیں جن کو اللہ نے ان کی نیکیوں کا، ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں دے دینا ہے، ہمارے لیے تو آخرت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اتنی سمجھ میں آئی کہ ان کے اپنے زمانے حکومت کے اندر جب قیصر اور کسریٰ کے خزانے قدموں میں آ کر گرے ہیں اور مسجد نبوی کے اندر سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہیں،
اور کسرا کا وہ سونے کا تاج مسجد نبوی کے اندر پڑا ہوا تھا، تو بجائے خوش ہونے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ نے کہا جو خوشی کا دن ہے، اللہ نے قیصر کی حکومت کو ختم کر دیا، وہاں ہمارا جھنڈا لہراتا ہے۔ اللہ نے کسرا کی حکومت کو ختم کر دیا، ہمارا جھنڈا وہاں لہراتا ہے، آپ خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ یہاں تو نہیں مل رہا، ہمیں نہیں چاہیے نیکیوں کا بدلہ دنیا کے اندر، کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں یہاں تو نہیں ملنا شروع ہو گیا، اس لیے کہ مجھ سے بہتر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا چھوڑ کر گئے ہیں تو فقر و فاقہ کے ساتھ گئے ہیں، نہیں بدلا اپنا لباس، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے لیکن لباس میں تبدیلی نہیں آنے دی، وہی پیود لگے ہوئے کپڑے پہنتے رہے۔ مسجد اقصی فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ صحابہ نے جب یہ رائے دی کہ آپ سواری بدل لیجئے، کیا مریل قسم کی اونٹنی آپ نے رکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی یہ کہ کبھی غلام بیٹھتا ہے کبھی آپ بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ 4-5 غلام ہونے چاہیے، بہترین قسم کا گھوڑا ہونا چاہیے اور بہترین قسم کے لباس ہونا چاہیے، امیر المؤمنین ہیں آپ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اور یہ بات کہتا تو میں اس کو سزا دیتا۔ کُنَّا أَذَلَّ النَّاسِ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم تو قسم و پرس لوگ تھے، اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے، اور جس دن ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ ہماری عزت اس لیے نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، مسلمان کی عزت اس لیے نہیں ہے کہ وہ مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا رہنے والا ہے، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ فلاں نسل فلاں قوم کا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر عزت ہے، عزت ہوگی دنیا کے اندر تو ان اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوگی جو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے اور اپنی امت کو سکھائے۔